فرمان ہے سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرے غوث اعظم لگاتے رہو، نعرے غوث اعظم لگاتے رہو۔ اسم اعظم ہے یہ یہی لاحول ہے، اسم اعظم ہے یہ یہی لاحول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے۔ سائیں اس کے ہاتھوں میں میری لاج ہے، سائیں اس کے ہاتھوں میں میری لاج ہے، جو ہر وقت مریدوں کا نگہبان ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر اپنے آقا مولا آفتابی رسالت مہتابی نبوت کونین کی زینت تاجدار امت صاحب شریعت مالک جنت کونین کے مختار دو عالم کے تاجدار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنا پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود و کرم والا الکرام و ابن الکریم امت الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہم آپ جس نادر الوجود ہستی کے ذکر جمیل کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں، وہ ولیوں کے سردار، ولیوں کے آقا، ولیوں کے تاجدار، ولیوں کے پیشوا، ولیوں کے رہنما، وہ ایسے لاجواب اور بے مثال ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسی کی طرح نہ سمجھو، میں سب سے الگ تھلگ ہوں۔ اور واقع میں یہ وہ ایسی ذات گرامی ہے کہ جس ذات گرامی کے مثل نہ اس سے پہلے سنا گیا نہ ان کے بعد سنا جائے گا۔ یہ ایسی ہستی ہے کہ جو ولیوں کا گھرانہ، مکمل ولیوں کا گھرانہ ہے، اور ایسی ایسی کرامتیں آپ سے صادر ہوئی جہاں پر عقل دنگ رہ جاتی ہیں۔ 12 سال کی کشتی کو تیرا دینا، 12 سال جو ڈوب گئی کشتی، لاش بکھر گئی، ان لاشوں کو زندہ کر کے تیرا دینا، پھر ان کو زندہ کر کے ولی بنا دینا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ولیوں کا گھرانہ کس طرح ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وقت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کا نہیں ہے، مختصر میں آپ کو کچھ ایسے نادر الوجود واقعہ سناؤں گا کہ یہ ہمارے علماء کرام بھی سن کر کے جو ہے کچھ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہے غوث پاک کا۔ وہ بہت ہی نادر الکتاب میں جو ہے یہ واقعہ موجود ہے، جو ہم نے بھی آج تک نہیں سنا تھا، بلکہ اپنے پڑھا تو جانا۔ جب کہ اتنی عمر ہو گئی، بڑا مفتی بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی اس واقعہ سے واقف نہیں تھا۔ تو بہت سے واقعات ہیں، بہت سے پہلو ہیں۔ اس کتاب کو پہلے ملتی نہیں تھی، میں نے جب نیٹ پر دیکھا، پھر اس کتاب کو منگوایا، خریدا، تو پھر میں نے مطالعہ کیا تو واقعی میں نے پایا۔ تو حضرات گرامی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھرانہ جو ہے مکمل ولیوں کا گھرانہ ہے۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنے زمانہ کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کی کرامتیں مشہور ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کی پھوپھی جان حضرت عائشہ ولیہ ہیں کہ آپ نے دعا کیا بارش کا نزول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ مکرمہ ایسی ولیہ ہیں کہ جب جو ہے کسی نے آپ کو یہ نہیں بتا پایا کہ محبوب بننا ہے یا عاشق، تو آپ کی والدہ مکرمہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ کا مکمل گھرانہ ولیوں کا، والد گرامی اتنے عابد و زاہد تھے کہ ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ولی کی پہچان نہیں تو کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 یا 71 تقریباً 1067 عیسوی میں قصبے جیل یا جیلان کے ایک گاؤں نیم یا بشتیر میں پیدا ہوئے۔ اختلاف ہے
دونوں گاؤں میں سے کس گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی، نیف میں یا بشتیر میں؟ تو علماء نے ترجیح یہ دیا کہ ایک گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہوگی اور ایک میں آپ کی پرورش ہوئی، کیونکہ ایک جگہ آپ کا ننیھال تھا، ایک جگہ دادی دادا کا گھر تھا، تو ایک میں پیدائش ہوئی، ایک میں آپ کی پرورش ہوئی۔ بہرحال یہ جیلان دیلم سے ملا ہوا ایک علاقہ ہے۔ یہ ہے کہاں؟ تو اس کے پچھم، جیلان کے پچھم میں آذربائیجان ہے، پورب میں تبرستان ہے، انہی دونوں کے بیچ میں قصبہ جیلان واقع ہے۔ ایران کے علاقے ملک فارس میں یہ جگہ واقع ہے۔ آپ جہاں پیدا ہوئے وہ عربوں کی جگہ نہیں تھی، اجمیوں ہی کی جگہ تھی۔ غوث اعظم اسی قصبے میں پیدا ہوئے، اپنے ہی علاقے میں تقریباً 18 برس کی عمر تک علم حاصل کرتے رہے۔ جب وہاں سے علم ترقی کر گیا، آگے بڑھ گیا، تو اب وہاں کوئی اس طریقے سے آگے کی مزید تعلیم دینے والا نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنی والدہ مکرمہ سے عرض کیا، امی جان اجازت دے دیجئے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلا جاؤں تاکہ جو ہے بڑا عالم بن جاؤں۔ والدہ مکرمہ نے اجازت دے دیا، چونکہ جانتی تھی کہ اللہ کے محبوب بندہ ہے، ان کو جو ہے بغداد ہی میں رہنا ہے اور وہیں پر اپنے جو ہے اعلان ولایت کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں سے رخصت ہوئے، روانہ ہوئے۔ آپ جانتے ہیں راستے میں ڈاکو کا واقعہ پیش آیا، آپ نے سچ بولا، پھر وہاں سے پہنچے، بغداد گئے، آپ 7 سال اور مزید وہاں تعلیم حاصل کیا، یہاں تک کہ آپ جو ہے 25 سال کی عمر میں بڑے عالم دین بن گئے۔ جب 25 سال ہو گیا تو صرف جو ہے آپ 25 سال کی عمر میں جو ہے پھر ہدایت تو شروع نہیں کی فرمائی، بلکہ اب باطل کو سنوارنا شروع کیا، باطل کو نکھارنا شروع کیا۔ ظاہری تو سمجھ گیا علم سے، لیکن اب اس پر عمل کر کے باطل کو سنوار رہے تھے۔ اس کے لیے کبھی حضرت حماد بن دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں جاتے، کبھی حضرت ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دل کی صفائی کرتے، کبھی حضرت امیر محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانہ کے غوث تھے، ان کی مجلس میں جا کر کے اپنے قلب کو صاف کرتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں 25 سال تک کبھی برج عجمی میں، کبھی کرخ کے جنگل میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب 50 سال مکمل ہو گئے، ظاہر و باطن دونوں طرف کا سمر گیا، تب اللہ رسول کے حکم سے آپ ظاہر ہوئے اور بغداد میں اپنی ولایت کا اعلان فرمایا، وعظ و نصیحت شروع فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو ہدایت دینا شروع کیا، دین کی تعلیم بھی دیتے تھے، مدرسہ میں پڑھاتے بھی تھے اور خانقاہ میں لوگوں کے قلب کو صاف بھی کرتے تھے، رات میں عبادت بھی کرتے تھے۔ ایسی عبادتیں اللہ اکبر آپ نے 40 سے 41 سال تک لوگوں کی ہدایت فرمائی ہے۔ 40 سال تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز ادا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 40 سال عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز ادا فرمائی، یعنی رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب جو ہے آپ نے اعلان فرمایا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے، ولیوں کی گردن پر ہے۔ جب یہ اعلان فرمایا، حضرت ابو سعید قیروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں اس واقعہ کو لکھتے ہیں، بہجت الاسرار میں موجود ہے۔ چنانچہ جو ہے حضرت ابو سعید قیروی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث اعظم کی بارگاہ میں فیض لینے جاتے تھے اور اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے، غوث زمانہ تھے، قطب عراق کے نام سے آج بھی مشہور ہیں وہ۔ حضرت ابو سعید قیروی فرماتے ہیں جب غوث اعظم نے یہ فرمایا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسرت فرما رہے ہیں۔ رب کائنات نے غوث اعظم کے دل پر ایک تجلی فرمائی، اور حضور سرور کائنات نے مقرب فرشتوں کے ذریعہ خلعت اور جوڑا بھیجا، فرشتے لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد رب کائنات نے دنیا کے سارے ولیوں کو جو زندہ تھے اپنے جسم کے ساتھ جو انتقال کر گئے تھے
اپنی روحوں کے ساتھ غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے، غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اولیاء کرام کا جھمگھٹا لگا، فرشتگان اعظام حاضر ہوئے، زمین سے آسمان تک جو ہے لوگ تمام اولیاء کرام صالحین اعظام ہی اعظام موجود تھے، باطن نظروں نے دیکھا۔ حضرت ابو سعید قیلی فرماتے ہیں پورا افق بھر گیا تھا، سب کی مجلس میں جو ہے سب کی موجودگی میں وہ جوڑا، وہ خلق جو حضور سرور کائنات نے ولایت کے ولیوں کے سردار کا جوڑا جو آپ کے پاس بھیجا گیا تھا، وہ زیب تن کرایا گیا، پہنایا گیا، اور غوث اعظم کے بارے میں سب کے سامنے اعلان کر دیا گیا، اے لوگو، اے ولیو سن لو، یہی تمہارے سردار وہ آقا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی شعر میں سنا نا کہ دوہر غوث اعظم دولہا بنائے جا رہے ہیں، دولہا یہی مجلس تھی جب آپ دولہا بنائے جا رہے تھے، سارے ولی جو ہے وہاں پر باراتی تھے، غوث اعظم دولہا بنائے جا رہے تھے۔ حضرات گرامی، اسی لیے آلات فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا، سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا، اور رات کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاب، کون سے سلسلہ میں فیض میں آیا تیرا، کون سے سلسلہ میں فیض میں آیا تیرا، مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر، مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ تو حضرات گرامی، تو یہ واقعہ اس شعر کی گویا تشریح ہو گئی کہ جو ہے غوث اعظم کو سب کی مجلس میں جو ہے ولیوں کے سردار ہونے کا دولہا بنایا گیا۔ اب آپ نے ایک شعر سنا تھا جناب مولانا مصطفیٰ رضا سے کہ منکر نکیر ہماری قبر میں کھڑکی کھولیں گے۔ غوث اعظم کی حکومت دیکھیے کتنی عظیم الشان حکومت ہے، جہاں فرشتے بھی ادب کرتے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بس رخ دکھاتا ہوں، غور سے سنیے علماء کرام کی مقدس جماعتوں، یہ واقعہ نادر الوجود واقعہ ہے، جو کتاب ہے اس کو سنیے، اقتباس الانوار، اس کتاب کا نام ہے اقتباس الانوار۔ یہ وہ کتاب ہے جو ایک ولی نے لکھی، حضور سرور کائنات نے اس کتاب کو مقبول فرمایا اور جو ہے مقبولیت کا فاتحہ پڑھا، پھر حضور سرور کائنات نے اس بزرگ کو روحانی چادر عطا فرمائی اور فرمایا تو نے جو ہے بہت ہی عظیم اور بہتر اور نادر الوجود واقعہ پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں ولیوں کا واقعہ ہے، چشتی سلسلہ کے بزرگوں کا بھی واقعہ ہے، اور بڑے بڑے اور صابریہ سلسلہ کے بزرگوں کا بھی واقعہ ہے۔ چنانچہ جو ہے اسی کتاب کے اندر غوث اعظم کے بارے میں اپنی حالات زندگی ہے لیکن مختصر ہے، لکھتے ہیں جب غوث اعظم کا وصال باکمال ہو گیا، وصال باکمال ہو گیا تو ایک بزرگ نے خام میں غوث اعظم کو دیکھا اور پوچھا، اے پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی، آپ جب قبر میں پہنچے تو منکر نکیر کے سوال سے آپ کو کیسے نجات ملی؟ منکر نکیر کے سوال سے آپ کو کیسے نجات ملی؟ جب یہ کہا تو غوث اعظم نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ منکر نکیر کے سوال سے کیسے نجات ملی؟ یہ پوچھو کہ منکر نکیر کو مجھ سے کیسے نجات ملی، مجھ سے کیسے نجات ملی؟ وہ بزرگ حیرت میں پڑ گئے، کہا حضور منکر نکیر تو سب سے سوال کرتے ہیں اور سب سے پوچھتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ منکر نکیر کو کیسے نجات ملی؟ یہ تو بہت تعجب خیز واقعہ ہے، ذرا مجھے بتا دیجئے، پیروں کے پیر ہم کو جو ہے خبر دے دیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا جب میں قبر میں پہنچا منکر نکیر حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد آئے اور کہا من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا رب کا فرشتہ۔ کہا رب کائنات کے ماننے والے ہو؟ کہاں؟ کہا اچھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہو گے؟ کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کا فرمان جو ہے کچھ معلوم ہے، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، پھر مصافحہ کرتا ہے، سبحان اللہ، سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ الحمدللہ میں مومن ہوں تو تم مجھ کو پہلے سلام کرتے اور اس کے بعد جو ہے مصافحہ کرتے، اس کے بعد سوال کرتے، میں تمہارے سوال کا جواب دے دے۔ اب منکر نکیر گھبرائے اور اس کے بعد جو ہے
सलाम करते हुए मेरी तरफ बढ़े और मुसाफा किया। जैसे ही मुसाफा किया, मैंने बारी बारी दोनों को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने पकड़ा और कहा, सुनो, तुम फरिश्तों पर मेरे 3 एतराज हैं। अगर तुम मेरे इन 3 एतराज का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम जो है जवाब नहीं दे सके तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गौसे आजम ने फरमाया, सुनो, जब रब्बे कायनात ने फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बेशक मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, तो तुम फरिश्तों ने जो है रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ किया, अतजलु फीहा मैं यसुदु फीहा वस्फिकु दिमा, क्या तू ऐसे को जमीन में खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद और खूनरेजी करेगा? तो पहला एतराज तुम फरिश्तों की जमात पर यह है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसे जवाब दिए? जब अल्लाह ने फरमाया तो तुम कैसे जवाब दिए? अल्लाह क्या तुमसे मशवरा कर रहा था? हरगिज़ नहीं, इसलिए कि अल्लाह तो मशवरा से पाक है, वो तो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं। तुम फरिश्तों का भी मोहताज नहीं, हमारा भी मोहताज नहीं, तो फिर तुम कैसे समझ लिए कि तुमसे मशवरा कर रहा है? ये पहला एतराज है, इसका जवाब दो। कैसे जान लिए तुम? दूसरा इसी पर एतराज है, तुमने कहा ऐसे को खलीफा बनाओगे जो जमीन में खून रेजी और फसाद करेंगे, जबकि अल्लाह अपना खलीफा बना रहा है और बनने वाले ये अंबिया किराम की मुकद्दस जमात है, जो फरिश्तों से भी बाज फरिश्तों से भी अफजल हैं, बाज फरिश्तों से बेहतर है। तो तुम उन तमाम जो है अंबिया किराम को खून बहाने वाला और फसादी कर दिया, जो कि मासूम है, गुनाहों से पाक है। बताओ इस एतराज का तुम्हारे पास जवाब है? कहा नहीं हुजूर। कहा फिर तीसरा एतराज सुनो, फिर तुम जो है अपने इल्म को अल्लाह के इल्म पर तरजीह दे दी। अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूं, तो तुम कह रहे हो ऐसे को खलीफा बनाओगे जो खूनरेजी करेगा, गोया अपना इल्म अल्लाह से ज्यादा बढ़ा रहे हो। जब रब्बे कायनात ने तुम्हें ताज़ियाना दिया और कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। जब ये ताज़ियाना पड़ा तो तुम लोग राह रास्ते पर आ गए। तो बताओ इन तीनों एतराज का जवाब दो। अब फरिश्ते जो है तमाम दोनों फरिश्ते जो है घबरा गए, लाजवाब हो गए, अर्ज करने लगे हुजूर वहां तो हम ही दोनों नहीं थे और फरिश्ते थे, सबसे पूछिए मुझे दोनों से क्यों पूछ रहे हैं आप? आपने फरमाया उन फरिश्तों से भी जवाब लेकर के आओ। कहा हुजूर हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम दोनों जाना चाहते हैं और उनसे मशवरा करके आते हैं। कहा नहीं, एक को भेजो, एक यही रहोगे। एक फरिश्ते गए, तमाम फरिश्तों की बारगाह में जाकर मशवरा किया, किसी से जवाब ना पड़ा, सब सरनगू हो गए। फरिश्ते जो है जब सरनगू हो गए, रब ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों देखते क्या हो, जाओ मेरे महबूब बंदे से माफी मांगो, मेरे महबूब बंदे से माफी मांग लो, तभी तुम लोगों के लिए नजात है। चुनांचे फरिश्ते बेशुमार फरिश्ते मेरी कब्र में आए, कुछ वहीं से राब्ता किया और जो है अर्ज किया हुजूर हम लोगों से बड़ी गलती हो गई, हमें माफ फरमा दीजिए। मैंने कहा ऐसे माफी नहीं होगी, मेरी 2 शराइत है, 2 शराइत है। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब बंदे माफ कर दो, मेरी दोनों शर्तों को कबूल करना चाहता हूं, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? गौसे आज़म ने फरमाया ऐ फरिश्तों सुन लो, रब की बारगाह में मेरी ये दोनों शर्त हैं। पहली शर्त यह है कि कयामत तक होने वाले मेरे सिलसिले में जितने भी मुरीद हैं सबकी मग़फ़िरत हो। और दूसरी शर्त यह है कि मेरे मुरीदों के लिए मुनकर नकीर के सवाल से नजात हो, मुनकर नकीर के सवाल से नजात हो, मेरे किसी मुरीद से ये मुनकर नकीर सवाल ना करें, तभी इनको माफी मिलेगी। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे महबूब बंदे मैंने तुम शर्तों को कबूल कर लिया है, आज जो है तुम इन फरिश्तों को माफ फरमा दो। गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने फरिश्तों को माफ फरमा दिया, फरिश्ते जो है बादल अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं।
تو آپ نے دیکھا اللہ نے غوث اعظم کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، جہاں پر فرشتے سرنگو ہو جا رہے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اسی لیے جو ہے آلہ فرماتے ہیں ان جیسا ولی نہ پہلے تھا نہ بعد میں آئے گا، اللہ نے بے مثال پیدا فرمایا۔ اس لیے غوث اعظم خود فرماتے ہیں مجھ کو کسی طرح نہ سمجھو، میں سب سے الگ کھڑا ہوں، کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے صفات کا مظہر ہوتا ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کے صفات کا مظہر ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا مظہر ہوں، میں بے مثل و مثال ہوں۔ تم ختم کرو۔ تو حضرات گرامی، غوث اعظم بے مثال ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے آقا ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں۔ ان کا ذکر، ان کا چرچا، ان کی محفل سجانا، ان کی یادہ منانا، ان کے نام سے فاتحہ کرانا بہت ہی باعث برکت اور جو ہے مرادیں حاصل کرنے کا بے شمار ذریعہ ہے۔ ان سے مرادیں پوری ہوتی ہیں بشرطے کہ ہماری نیت جو ہے صاف ہو۔ یقیناً غوث اعظم مدد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن سے آج تک دیکھا، اور لوگوں کو اب میں نے سامنے ہی کئی واقعات لوگوں کو پیش آئے اور فوراً پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچپن سے۔ غوث اعظم بے مثال ہیں، اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ جس نے جس وقت بھی مدد طلب کی ہے، اللہ کے فضل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، آپ صاحب عطا ہیں، خدا سے دیتے ہیں، بندوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات ساری کائنات میں سب سے افضل و بہتر ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات جملہ موجودہ سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا